نعرہ تکبیر. حافظ عبد الرزاق ساجد حافظہ اللہ تعالی زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے سوری کو ختم کر دیں سادی آواز کو. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسانی وجود ہے تو اس کائنات کا حسن ہے. اگر یہ وجود نہ رہے تو کائنات بھی میرے اور آپ کے کسی کام کی نہیں. اس وجود کو دو طرح کی توجہ مقصود ہوتی ہے. ایک ظاہری طور پہ جو اس کا ہارڈ ویئر ہے اور بیرونی حصہ ہے. اسلام نے اس وجود کی طہارت کے لیے، صفائی کے لیے، عمدگی کے لیے اور بہترین صاف ستھرا نظر آنے کے لیے بہت محبت کے ساتھ اس وجود کو توجہ دلائی ہے. اسلام کے جتنے بھی فقہا ہیں ان کی کسی بھی کتاب کو اٹھائیے تو پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ ہوگا. کیوں؟ برتن خوبصورت ہو تو اس میں، صاف ستھرا ہو تو اس میں سادہ سا کھانا بھی اچھا لگتا ہے. برتن صاف نہ ہو تو مہنگے سے مہنگا اور قیمتی سے قیمتی کھانا بھی بے وقت ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کو قبول کرنے سے پہلے غسل کرنا ایک علامتی پہچان ہے کہ یہ دین بڑا صاف ستھرا ہے. اپنے ظاہر کو صاف رکھیے. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الطہور شطر الایمان کہہ کے ایمان کا آدھا حصہ پاکیزگی کو قرار دیا جس کا تعلق ظاہر سے. باقی آدھا ایمان ہمارے باطن سے تعلق رکھتا ہے، اندر سے. تو میں اپنی آج کی ملاقات کو دو حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں. پہلا کہ اپنے وجود پہ پوری توجہ دیجیے، یہ دوبارہ نہیں ملنا. اللہ تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو جو وجود دیا تھا وہ بڑا خوبصورت تھا. مگر آپ کو علم ہونا چاہیے، آپ ایک دن اور ایک رات میں کم از کم یہ میں منیمم بول رہا ہوں، کم از کم 6 مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام وضو کرتے تھے. 5 نمازوں کا اور 6 تہجد. اب وضو میں ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں، کلی کر کے منہ کو، دانتوں کو، زبان کو 3 مرتبہ صاف کیا جا رہا ہے. ناک میں پانی چڑھا کے 3 مرتبہ جھاڑا اور ستھرا کیا جا رہا ہے. 3 بار چہرے کو دھویا جا رہا ہے.
بازو 3 مرتبہ دھوئے جا رہے ہیں، سر کا مسح ہو رہا ہے، پاؤں کو 3 بار 2 بار 1 بار دھویا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ 6 مرتبہ آپ نے وضو کیا ہے، چلیں تہجد والا بھی رہنے دے، فرض 5 بار وضو کرنا مطلب کیا ہے کہ ایک دن اور ایک رات میں آپ نے اپنے ظاہر کو 15 مرتبہ دھویا ہے، 15 مرتبہ۔ سوچئے، ایک ٹیبل پڑی ہے، اس پہ شیشہ رکھا ہوا ہے، اس کی صبح ڈسٹنگ کی ہے، فجر کے وقت ڈسٹنگ کرنے کے بعد کام والی کو آپ دوبارہ کہہ کے دیکھیں کہ ظہر کے ٹائم اس کو پھر ایک بار ڈسٹنگ کر دے، شاید مان لے۔ 2-2.5 گھنٹے کے بعد پھر بولیں پہ اس پہ ذرا صافی ٹاکی مار دے، آخر بول اٹھے گی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کتنی بار کروں؟ لیکن قربان نہیں جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جب رب نے بولا کہ جب بھی آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ وضو کرنا ہے، اور آپ نے کر کے دکھایا۔ تو حضرات، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، بڑا شکوہ ہے کہ کراچی گندا ہو گیا ہے۔ کراچی نہیں گندا ہوا، کراچی تو ہوئی ہے۔ کراچی کے رہنے والوں نے اسلام سے وابستگی چھوڑ دی اور صرف کلمے کا، نماز روزے کا نام اسلام رکھ لیا۔ محبوب جب مدینے میں آئے تھے تو مدینہ پہ ہولڈ یہودیوں کا تھا۔ کتاب الطہارہ میں پڑھیے، آپ نے پہلے دن جاتے اعلان کیا، لوگوں کو دیکھا یہودی اپنے گھروں کے صحن صاف نہیں رکھتے تھے۔ اب تو خیر آپ کو صحن میسر ہی نہیں ہے، اللہ کرے جن کو ہیں وہ بھی صحیح۔ ایک ٹی وی لاؤنج وہ ہمارے بھاگ دوڑ کی جگہ ہوتی ہے، تھوڑی اوپن ہوتی ہے، تھوڑی کھلی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں، آپ کی تہذیب، آپ کا تمدن، آپ کا رہن سہن، آپ کی ثقافت، آپ کا کلچر وہ نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے۔ یہ یہودی لوگ اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، باہر سامنے صحن کو صاف نہیں رکھتے، آگے والے حصے صاف نہیں رکھتے۔ تم اپنے گھروں کے فنایا کو صاف کیا کریں۔ کیا سبق ملا؟ کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا جسم بھی پاکیزہ، جسم نے جس جگہ بیٹھنا ہے وہ صوفہ بھی پاکیزہ، کرسی ہے تو وہ صاف، ٹیبل ہے تو وہ صاف، اس کا جو فرنیچر ہے وہ بھی صاف، اس کی گاڑی بھی صاف، اس کے کپڑے، اس کا لباس صاف۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کو کس نے منع کرا ہے کہ بائک کو کبھی صاف نہیں کرنا، مجھے نہیں علم، 100 مجبوریاں ہوں گی۔ کس نے منع کرا ہے کہ گاڑی کو صاف نہیں رکھنا؟ کس نے منع کرا ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں صاف نہیں رکھنی؟ کس نے روکا ہے کہ آپ نے اپنے لباس کو بہترین لباس بنا کے دنیا کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ توحید پہ مجھے موضوع دیا گیا تھا، لیکن توحید کے لیے جسم بھی بڑا صاف ستھرا چاہیے۔ سافٹ ویئر بڑا اچھے موبائلوں میں آتا ہے، تو اگر آپ رب کے بندے ہیں تو رب کے بندے سے اچھا کوئی بھی ہارڈ ویئر اچھا نہیں ہے۔ رب نے آپ کو 4 قسمیں اٹھا کے کہا ہے کہ ہم نے بہت حسین بنایا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تم سے بڑھ کے تو خوبصورت ہم نے کسی کو حسن دیا ہی نہیں ہے، اور تم ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ تو میں آج کی اس ملاقات میں جو ملتمس ہوں، لوگوں کو چھوڑیں کیا کر رہے ہیں؟ ہماری عادت ہوتی ہے کہ اپنی دکان صاف کری، اس کا جتنا کوڑا کرکٹ ہے، گندگی ہے، کچرا ہے، وہ نکالا، سامنے سڑک پہ پھینک دیا، ادھر ادھر پھینک دیا۔ ارے کچرا پھینکے ہم اور اٹھائیں لوگ، ٹھیک ہے، بلدیات بنی ہوئی ہیں، وزارتیں اس کی ہیں، تنخواہیں لی جا رہی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ اور میں اپنے وجود کو تو صاف رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو ظاہری طہارت کے لیے دن میں 5 مرتبہ وضو کرنا، اسے زندگی کا حصہ بنائیے۔ جب یہ صاف ہو جائے گا
تو پھر میں توحید کی طرف بڑھنے لگا ہوں، اور وہ ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 21۔ سورہ زاریات آیت نمبر 21۔ گھر جائیے گا، کتاب اللہ کو کھولیے گا، ترجمہ دیکھیے گا۔ اس آیت میں رب فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، میرے بندے میں تمہیں نہیں ملا، میں نظر نہیں آیا، تجھے میرا ایڈریس نہیں ملا، میرا پتہ نہیں چلا، میں کون ہوں، میں کیسا ہوں، تیرے علم میں یہ بات نہیں آئی۔ جیسے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر۔ انہوں نے 4 جہتیں بتائیں، ذہن میں رکھیے، جہتیں 6 ہیں، نیچے والی بھی اوپر والی بھی۔ اگر یہی بات لینی ہے تو اذان میں اللہ اکبر بھی 6 مرتبہ ہے۔ تو اوپر جا تو رب سب سے بڑا، تو سیڑھیوں سے نیچے اتر، پہاڑوں سے نیچے آ، تجھے پھر بھی کہنا پڑے گا سبحان اللہ، لیکن وہ سب سے بڑا ہے۔ تو سر سجدے میں رکھ، اللہ اکبر کہہ کے رکھ، پھر بھی وہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، میں ادنا ہو سکتا ہوں، مجھے جھکنا پڑ سکتا ہے، رب کو نہیں جھکنا پڑے گا۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اچھا، آپ نے ساری دنیا دیکھی ہے، وزٹ کری ہوگی، کراچی کا چپا چپا چھانا ہوگا، سندھ کے اندر گھومے ہوں گے، آپ پنجاب میں، بلوچستان میں، آپ خیبر پختونخوا میں گئے ہوں گے، آپ نے ورلڈ کا ٹور آپریٹ کیا ہوگا، کبھی اپنے وجود کو بھی دیکھا اور پڑھا؟ اگر آپ نے میٹرک کر لی ہے، ڈگری لے لی ہے، بڑی بات ہے، سرٹیفکیٹ لے رکھا ہے، آپ نے ایف اے بی اے کر رکھا ہے، ایف ایس سی بی ایس سی کر رکھی، آپ نے بڑے بڑے ڈپلومے لیے ہوئے ہیں، آپ نے کمپیوٹر پڑھ لیا ہے، آپ نے فزکس پڑھ کے پاور کو اور مادے کو پڑھ رکھا ہے، ٹھیک ہے، آپ گلیکسیز تک چلے گئے، آپ نے بایو کو پڑھا ہے، آپ میتھمیٹیکلی بڑے مضبوط ہیں۔ سوال یہ ہے کیا خود کو کبھی پڑھا؟ ایم فل پی ایچ ڈی کر لیا ہے، آپ نے مقالہ لکھ لیا ہے، آپ نے بہت زبردست قسم کا تھیسس دے دیا ہے، نئی سے نئی ریسرچ دی ہے، کہ خود کو پڑھا؟ سورہ زاریات کہتی ہے تو بکھر گیا ہے، اگر خود کو نہیں پڑھا تو الجھ گیا ہے۔ زاریات ذرہ ذرہ اڑانے والی وہ ہوائیں جو بکھیر کے رکھ دیتی ہیں، یہ ہوائیں تمہیں بہت اونچا لے گئی، لیکن تو نے کبھی خود کو ہی نہیں پڑھا۔ تو خود کو پڑھتا تو تجھے تیرا رب ملتا، تجھے سب مل گئے، رب نہیں ملا۔ آئیے ملاقات کرواتا ہوں، سر کے بالوں سے ملیے، تمہیں تمہارا رب 3 چیزوں میں اکیلا نظر آئے گا۔ اللہ کی ذات میں کوئی اور شریک ہے ہی نہیں، رب کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ تیرا مسلک کوئی بھی ہے، تجھے مبارک ہو، تو نے کلمہ پڑھا ہے، تمہیں مبارک ہو۔ اگر آپ نے کلمہ نہیں بھی کسی نے پڑھا، میں اس کو بھی کہہ رہا ہوں، سورہ زاریات کی یہ آیت نمبر 21، صرف اس کو جرنل نالج کے طور پہ پڑھ کے کبھی غور تو کر کے دیکھ، تیری رب سے ملاقات نہ ہو جائے، تیرے دل کی دنیا نہ بدلے، تیرا ضمیر تجھے اندر سے کچو کے نہ مارے، تجھ کو بیدار نہ کرے۔ مجھے مارا جا سکتا ہے، پچھاڑا جا سکتا ہے، میری بات کو ریجیکٹ اور رد کیا جا سکتا ہے، گالی گلوچ کی جا سکتی ہے، مسلکی تانا دیا جا سکتا ہے، لیکن جائیے اپنا ذہن صاف کیجئے۔ 100 غسل کر کے بھی بندہ اتنا پاک نہیں ہوتا جتنی یہ آیت پہ غور کر کے رب ذوالجلال کہتے ہیں اپنے نفس پہ غور کر، تیرے نفس میں بال ہیں، ان بالوں کو رب ذوالجلال کے علاوہ تجھے کوئی بنا کر کے یوں لگا کر کے فری میں ان کی کلرنگ کر کے، ان کو حسن اور جمال اور ان کو بڑھوتری دے کے، نشو و نما دے کے، ان کو لمبائی دے کے، کانوں تلک کندھوں تلک لمبی لمبی زلفیں مقابلہ حسن میں لے جا کے، او میری ماں بہن بیٹی، اگر تو نے اپنے آپ کو اتنا حسین بنا لیا ہے، ناز کر رہی ہے کہ میرے بال جیسے کسی اور کے بال نہیں، تو دنیا میں اعلان کر کہ تیرے رب ذوالجلال جیسا کائنات میں کوئی اور پروردگار نہیں ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ آپ کو رب نے جلد دی ہے، جلد ہے نا، میں پیشانی پہ بعد میں بات کرتا ہوں، یہ والی جلد، اس پہ تھوڑی توجہ کیجئے۔
آپ کے شہر میں مختلف سلائڈز لگی ہوئی ہیں اور نئے سے نئے میڈیا کا دور ہے، بڑی خوبصورت رنگین کلر بدلتی آپ کے گھر کے اندر، بڑے بڑے سکرین موجود ہیں، ٹی وی موجود ہے، ایک سے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں کلر پہ کلر نکل رہا ہے، رنگ پہ رنگ آ رہا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ آپ کے فیس کے ایکسپریشنز کتنے ہوتے ہیں؟ آپ نے کسی کو اگنور کرنا ہو تو اس چہرے کی جلد کیسی ہوتی ہے؟ ہیں تو اس میں مسام ہیں، تو اس میں سلبٹیں، اس ایک میں رب نے کتنے کلر رکھے ہیں۔ جیسے وہ چینج کرتا ہے گرگٹ کو، تو ہم نے کہا کہ کلر چینج کرتا ہے، تو نے رب کی اس ٹیکنالوجی کو انسانی جلد کے اوپر پلاسٹک سرجری کروانے والوں سے پتہ کر، جو وہ پلاسٹک سرجری کر دیتے ہیں، پھر اس پہ ہنسنے والا رکھا تو وہی موڈ رہ گیا، دوسرا تیسرا چوتھا موڈ چینج نہیں ہوتا۔ رب تیرے سارے موڈ تیرے اندر رکھے ہیں، جیسا موڈ ہو چینج کر، تیرے چہرے سے پتہ چلے گا۔ تو ٹینشن میں گھر گیا ہے، اماں نے پہچان لیا، بیٹا خیریت ہے؟ کیا بنا؟ باہر کو مسئلہ بنا ہے؟ نہیں اماں کچھ بھی نہیں۔ ماں کہہ رہی ہے چھپا نہیں، چھپ نہیں رہا، تیرے چھپانے سے چھپ نہیں رہا، یہ تیرے چہرے پہ پریشانی کا موڈ، یہ ٹینشن کا موڈ، یہ پیار اور محبت میں کھلا کھلا چہرہ، یہ ہلکی ہلکی سمائل، یہ ہلکی پھلکی مسکان، یہ تیرے چہرے کا تبسم، یہ تیرے چہرے پہ کہے، یہ تیری جو ہے وہ ہنسنے کی علامت، یہ تیری پہچان، وہ تیرے رونے کا رنگ، وہ تیری نفرت کا رنگ، وہ تیری محبتوں کا رنگ، وہ تیری خوشی کا اظہار، یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ تیرے فیس پہ۔ اس جلد کو پوری دنیا سے کہیں سے جا کے بنوا کے تو دکھا۔ میں ٹیکنالوجی کے دور میں بات کر رہا ہوں، بڑا کچھ بن رہا ہے، بڑی بڑی جو ہے وہ سہولتیں موجود ہیں، بہت کچھ جدید سے جدید کیمیکلز کے ذریعے تیار ہو رہا ہے، بڑا بڑا نیچرل بن رہا ہے، آرگینک دنیا جو اس وقت اپنا نام کما رہی ہے، لیکن جا اپنی جلد اوپر والا چمڑا جو رب نے تجھ کو چہرے پہ عطا کر دیا ہے، کالا ہے تو پھر بھی، کالا ہے تو، براؤن ہے تو پھر بھی، وہ وائٹ ہے تو پھر بھی، تیرے چہرے کی رنگت جو مرضی ہو، لیکن غم، خوشی، دکھ، درد، مزاج، موڈ آف ہے، بڑا جو ہے اس وقت فریش ہے۔ یہ سب کون اظہار کرتا ہے؟ کس نے یہ اندر سگنل رکھے ہیں؟ کون ہے جو ان کو تیرے ایک ٹچ سے، اچھا بس اوقات ہمیں ٹچ بھی نہیں کیا ہوتا، موبائل کا موڈ چینج کرنا ہو تو ٹچ کرنا پڑتا ہے، اور تیرا بڑی محبت سے امید تھی کہ دوست آ رہا ہے اور آپ اس کے لیے منتظر تھے، باہر بیل ہوئی، آپ خوشی خوشی اندر سے باہر نکلے دروازہ کھولنے کے لیے، اور دروازے پہ وہ نہیں تھا، وہ تھا جس سے میرا کوئی پیار نہیں، نفرت ہے، کوئی بڑا برا آدمی تھا، میرے کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، بڑا بدبودار لگ رہا تھا، اور اچانک وہ سامنے آیا تو کھلکھلاتا چہرہ فوری کیسے چینج ہو گیا؟ یہ کیسے بدلا؟ ٹچ تو نہیں کرا اس نے، ہاتھ تو نہیں لگایا، صرف دیکھ کر کے، نظروں سے دور سے منظر کو دیکھ کے طبیعت خوش ہو جائے، فریش ہو جائے، منظر کو دیکھ کر کے دل رونے لگے۔ یہ عطا اکیلے رب کی ہے، اللہ کو اکیلا ماننا پڑے گا۔ قل هو اللہ احد، دعوے کیے جا سکتے ہیں، کرامتیں سنائی جا سکتی ہیں، بڑے بڑے قصے کہانیاں باندھے جا سکتے ہیں، ادھر کی ادھر کی، دن کو رات، رات کو دن بتایا جا سکتا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے علاوہ، مجھے زندگی کے 30 برس لگ بھگ ہونے جا رہے ہیں، میں ممبر پہ ہوں، میں سٹیج پہ ہوں، میں دعوت کے میدان میں ہوں، میں کتاب اللہ کو پڑھ بھی رہا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں، سنا بھی رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، لیکن ابھی تلک تو کسی مائی کے لال میں 7 بر اعظموں میں 249 ملکوں میں 3064 زبانوں میں کسی بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے نواب، بڑی سے بڑی مسلح طاقتیں سب کچھ تو کر پائیں، صدیوں پہ صدیاں بدل گئی، اشروں پہ اشرے بدلے، مہینوں پہ مہینے بدلے، دن رات بدلے، مگر کوئی ابھی تک ایک مطالبہ نہیں لا سکا کہ اس جلد جیسی کوئی جلد بنا دے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ پھر بھی اکیلا رب اللہ کی توحید نظر نہیں آتی؟ جھک اس در پہ جس نے تیری یہ پیشانی بنائی ہے، جس نے تیری یہ پیشانی بنائی ہے، تیری جبیں پر نشاں پڑا تو کیا پڑا، کوئی ایسا سجدہ کر کے زمین پر نشاں پڑے، پیچھے تیری نسلیں یاد کریں کہ ہمارے بابا ایسے تھے، ہمارے ابو ایسے تھے، ہمارے بڑے، ہمارے وڈیرے ایسے تھے، اس طرح سے چلتے تھے۔ جی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا ہے، میرا کام ہے، میں چلا رہا ہوں۔
اس کی پرابلم نہیں ہے، پرابلم یہاں پہ ہے اور انہوں نے فکس کیا ہوا رہنے دیں جی، چھوڑ دیں بیٹھا۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ رب نے ہم ہی کو رکھا ہے، جہاں مرضی فکس کر لیں۔ دیکھیے تیرے رب کی ٹیکنالوجی لائیے، کون سا نٹ ٹائٹ کیا ہے، کس بٹن کو دبایا ہے، رکھیے جہاں موڈ ہو۔ یہ تیرا رب ہے جس نے یہ سب کر دیا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے سمجھ نہیں آ رہی، یہ دلیل ہے میرے موضوع کی۔ انسان بے بس ہے، تیرے رب نے جہاں ٹائٹ کر دیا، جہاں کس دیا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، جکڑ دیا تو جکڑ دیا، جہاں رکھ دیا رکھ دیا۔ رکھ اس کو ایسے جس مرضی موڈ میں لے کر کے آ، وہ ہے۔ اس کو یہاں رکھ، جوڑ جوڑ پہ 360 جوڑ، ایک ایک جوڑ بتاتا ہے۔ رب نے تیرے گھٹنے کے اوپر دی ہے نا یہ چھوٹی سی پلیٹ، اگر یہ نہ ہوتی کھڑا ہونے کے لیے، یہ پیچھے کو تو فولڈ ہو سکتا ہے، تیرے پہ جتنا مرضی وزن لادا ہوا ہو، یہ آگے کی طرف فولڈ نہیں ہو رہا۔ اگر ہو جاتا تو اوندھے منہ نیچے گرتا۔ کون ہے تیرا رب؟ یہ تیرے رب نے جوڑ رکھا ہے، لیکن اس کو آگے کو موڑا ہے۔ کتنے سال ہو گئے؟ 20 30 40 50 60 70، کبھی دیکھا کہ یہ پیچھے کو مڑ گیا ہو؟ یہ تو گر رہا ہے نا بار بار، لیکن یہ جو ہے وہ ہے، تیرا رب ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ پھر بھی تجھے رب سمجھ نہیں آیا۔ رب کی توحید سمجھنی ہو تو کبھی اپنی آنکھ دیکھ۔ آنکھ، اس آنکھ کے اندر کتنے اعضاء ہیں، اس ڈاکٹر سے مل جس نے آنکھ کے اوپر جو ہے اسپیشلسٹ ہو، اور اس نے اس کو پڑھا ہو، ایک ایک اس کا حصہ پڑھا ہو، اور اس کو ڈیپلی جانتا ہو، امراض کو سمجھتا ہو۔ پوری قدرت کا کارخانہ ہے تیری ایک آنکھ۔ اور میں تو سن کے حیران رہ گیا جب پہلی بار پڑھا کہ ہماری ایک آنکھ میں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز رب نے ڈالے ہیں صرف رنگ کی پہچان کے لیے۔ 32 کروڑ، اور مفت میں ملا ہے یہ کیمرہ۔ پانیوں کے اندر جا کے فلمانے والے کیمرے، فضاؤں میں جا کے دور تلک تصویریں لینے والے کیمرے ابھی تک آنکھ کے میگا پکسل کا مقابلہ نہیں کر سکے، اور یہ رب نے مفت میں دیا۔ تو کسی کو کہنا اتنے کیمرے بنتے ہیں، کسی بندے کی آنکھ ضائع ہو جائے تو اس کو اس آنکھ جیسی آنکھ دے دے، اور زبردست با کمال لاجواب، یہ سب کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ کلر بلائنڈ ہے، اس کو یہ رنگ نظر نہیں آتا۔ یہ رب نے تجھے اتنے رنگ دیے ہیں، کوئی اور تجھ کو دلوا دے، آنکھ میں ڈال دے۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہ جو آنکھ کا چھپر ہے، جو اوپر سے نیچے اپ ڈاؤن، یہ جو اس کا کور ہے، یہ بند کرنے والا، یہ پلک جھپکنے والا، یہ تیری آنکھ کو وائپ کر کے صاف کرنے والا، پوری دنیا بیچ ڈال۔ اگر یہ ایک وائپر تجھے کوئی فری میں ٹیکنالوجی بنا کر کے دے دے، اس کے سامنے جھک جانا۔ اگر نہ ملے تو قل هو اللہ احد۔ یہ توحید تیرے جسم میں بول رہی ہے کہ تیرا رب ہے جس نے بنا رکھا، جس نے چلا رکھا، جس نے تیرے آنسو بنائے، اور ان آنسوؤں کے اندر تیرے رب نے تیری آنکھوں کو واش کرنے کا وہ میٹیریل ڈالا، وہ کیمیکل ڈالا کہ جس کو تو صاف کرے، کہیں سے خریدنا نہیں پڑے۔ ہماری خواتین لینس خریدتی ہیں تو ساتھ میں محلول بھی ملتا ہے دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے ڈبیا بھی ملتی ہے۔ یہ رب نے کس ڈبیا میں رکھا ہے، کہاں بن رہا ہے؟ آنسو چیک کر کے کہتا ہے کڑوے ہیں، اس کے اندر کیمیکل ہے، یہ صاف کرنے کے لیے ہے۔ جیسے صرف سوڈا پانی والا جو ہے وہ کڑوا ہے، تو یہ بھی کڑوا رکھا ہے۔ لیکن رب کی تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ انسان آ تو صحیح، کبھی پڑھ تو صحیح، کبھی دیکھ تو صحیح، ساری دنیا پڑھی، کبھی خود کو بھی پڑھا، کبھی خود کو بھی پڑھا۔ وفی انفسکم افلا تبصرون۔ آئیے رب کو پانا ہے تو پہلے اپنے وجودوں کو پائیے، دیکھیے، اور حالات اور معاملات کو پرکھیے۔ توحید تو تیرے گھر میں پڑی ہے، یہ توحید وہابیوں کی نہیں ہے، یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ تیرے گھر میں پڑی ہوئی ہے۔ اللہ کرے رب تجھ کو یہ عطا کر دے اور تجھ کو سمجھ دے دے۔ آنکھ سے آگے بڑھوں، ذرا کان کو دیکھیے، کتنے ساؤنڈ سسٹم ہے، کتنے میں ملتا ہے؟ اگر ہائر کرنا ہو، لینا ہو، مسجد میں لگانا ہو۔ ماں کے پیٹ میں رب نے یہ سسٹم تجھ کو دیا تو کمال دیا، ٹھیک ہے؟
اچھا کان، جب تک ہم کانوں کے اوپر یہ ماسک نہیں لگاتے تھے تو اپنی جگہ پہ قائم تھے، لیکن اب بھی قائم ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی کا کان ادھر اس نے کھڑا کیا ہو پھر نیچے کو جھک گیا ہو؟ اس مائک کی طرح جو بار بار گر رہا ہے جھک رہا ہے؟ نہیں نا، کوئی ہے جو یہ سب بنا رہا ہے۔ اور پھر تیرے کانوں میں ساؤنڈ سسٹم کیسا رکھا ہے؟ ایک آواز نہیں، دنیا کی ہزاروں آوازیں ہوں، وہ چینج دیتا ہے اندر سسٹم ہے۔ یہ پوچھئے جس نے ساؤنڈ سسٹم کو آپریٹ کر رکھا ہے، کتنے بٹن ہیں اس کے اوپر، کتنے موڈ ہیں اس کے، تھوڑا سا چینج کریں آواز بدلتی ہے۔ تجھے نہیں پتا کہ رب نے فری میں دے رکھا ہے آواز؟ چینج لگی، ابو کی آواز کی چینج، اماں کی آواز اور ہے، یہ بہن کی آواز ہے، یہ بھیا کی آواز ہے، یہ چچا کی آواز ہے، یہ تایا ابو کی آواز ہے، یہ میرے دادا ابو بول رہے ہیں، یہ مولانا چونا گڑھی صاحب بول رہے ہیں، یہ آواز عبد الرزاق ساجد کی ہے، یہ جناب مولانا محمد صاحب گفتگو فرما رہے تھے، یہ اس سے پہلے شاعر اسلام بات کر رہے تھے، یہ نقابت نقیب کی ان کی آواز، تیری میری آواز۔ دنیا کے اندر کتنے رب نے جو ہیں وہ گلے بنائے، ان گلوں سے نکلنے والی آواز، ان کے وہ گل اور ان کے وہ سوز اور ساز، یہ سارا فرق کر کے اگر تجھے دے رہا ہے تو تیرے کان کا سسٹم دے رہا ہے۔ کیوں؟ تیرے رب نے اس کان کے ہتھوڑے میں جو مائکروسافٹ ٹیکنالوجی رکھی ہے، جیسی آواز اس سے ٹکراتی ہے یہ ویسی آواز سنواتا ہے، ویسی آواز۔ چلے یہ پتہ کر کسی سے دلوا کر کے دیکھ، اتنا سافٹ ویئر مائکرو ہو، اتنا چھوٹا ہو، اتنی سی جگہ پہ لگا ہو، کمال ہو، لاجواب ہو، اس کے اندر سوراخ ہوں، ڈائیاں لگی ہوئی ہوں، اور پھر جا پوری دنیا میں ماں کے پیٹ کے اندر کون ہے کہ جس نے یہ ٹول لگا کے، کون سا خرادیا بیٹھا تھا، کیسی کٹر مشین تھی، کیسے اس کے پاس جو ہے وہ گھومنے پھرنے والے تھے، یہ ایسے بنایا، باریک بنایا، چوڑا کیا، اندر اس کے لائنیں لگائی، اور پھر پتہ کر رب نے تیرے جسم میں جون سا سوراخ رکھا ہے ویسا تجھے ٹول بھی دیا ہے۔ میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں گاڑیاں رکھتے ہیں، نٹ کھولنا ہوتا ہے تو نٹ ہوتا ہے 10 نمبر کا، چابی 12 نمبر کی ہوتی ہے، وہ لگی نہیں رہی، وہ گھوم رہی ہے کھلی کھلی، وہ اس کو کھول ہی نہیں رہی۔ اور کبھی نٹ بڑا ہے اور چابی چھوٹی ہے، وہ اس پہ ڈل ہی نہیں رہی۔ آؤ دیکھیے، اللہ نے کان میں سوراخ رکھا، ماں کے پیٹ میں دیا نا۔ اچھا کان میں اگر خارش ہو رہی ہے، پرابلم ہو رہی ہے، تو رب نے ٹول دیا ہے اسی سائز کا کہ نہیں؟ کان جتنی مرضی بڑی ہو، لیکن آپ کے جو رب نے انگلی بنائی ہے، یہ چھنگلیاں بنائی ہے، یہ آپ کے کان کے سوراخ کے سائز کی ہے۔ ارے تجھے پرابلم ہو رہی ہے، دوسرے میں چیک کر لے، اور کتنا کمال کا فکس کرا ہے۔ اور پھر یہ دیکھ، تو نے کسی کی آواز نہیں سننی، تیرے پاس روئی نہیں ہے، تیرے پاس اور کچھ نہیں، یہ کیا لگایا ہے؟ اس کو صرف پریس کر دے، کرے ذرا پریس، میں بول رہا ہوں آپ کو میری آواز میں فرق محسوس ہوگا، دونوں طرف سے دبا کر کے رب نے تجھ کو کور دے دیے، اسی سائز کے دے دیے۔ اگر رب نے ناک بنائی ہے کسی کی بڑی، کسی کی چھوٹی، کسی کی اونچی، کسی کی نیچی، کسی کی کسی طرح، لیکن میرا رب اللہ تعالی نے جس طرح بنایا، کمال بنایا، چیک کر کے دیکھیں۔ لگ رہے ہیں کہ نہیں؟ اچھا بھوک بڑی لگی ہوئی ہے، سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا، ایسے لقمہ بنائیے کھائیے، لیکن مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور میں نے بڑی تیزی سے کھانا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تیرے منہ کا جو کٹ لگایا ہے پورے کا پورا بنا لقمہ، اور لقمہ بنا کر کے جس سائز کا تیرا منہ ہے، تیری 5 انگلیاں بھی اسی سائز کی رکھی۔ اس رب کو بھول گیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذکر۔ واز کرنی ہے، نصیحت کرنے ہے تو پہلے ان کو بتاؤ کہ دیکھو یہ کائنات کی آیات کو دیکھو، نشانیوں کو دیکھو۔ تمہیں پھر بھی رب نظر نہیں آ رہا تو اپنے وجود میں جھانک۔ تو نے ساری دنیا دیکھی ہے، کبھی خود کو نہیں دیکھا، پورا جہان پھرا ہے، کبھی خود کی سیر کری نہیں، ساری کائنات پڑھ ڈالی ہے مگر خود کو پڑھا نہیں۔ وگرنہ پڑھا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، رب کی توحید کو دیکھنا ہے تو اپنے ناک کو دیکھیے۔ چلے میں اکٹھی بات کر دوں، حواس خمسہ کو چیک کیجیے۔ مجھے بڑی شدید بھوک لگ رہی ہے، یہ بھوک کا ادراک اندر کس نے سینسر لگایا ہے کہ مجھے سینس ہے کہ بھوک لگ رہی ہے؟ اگر یہ سینسر نہ ہوتا ڈیمیج ہو جاتا۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا نہیں، ہمارے جو جنریٹر ہوتے ہیں ان کا سینسر خراب ہو جاتا ہے، ان کا موبائل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے لیکن وہ چل چل کے جل جاتے، ختم ہو جاتے۔ اگر سینسر صحیح ہو تو وہ بتی کو آن کر دیتا ہے، ریڈ لائٹ بتا دیتا ہے کہ اندر پرابلم ہو رہی ہے، چیک لائٹ چل جاتی ہے گاڑی کے اندر۔ تو تیرے من کو گفتگو کرتے مجھے بھوک لگ گئی ہے، کام کرتے مجھے بھوک لگ گئی ہے، بریک لگائیے، رکیے، یہ سینسر کس نے لگایا؟ اچھا سینسر لگ گیا ہے، میری آنکھ نے دائیں بائیں گھوم پھر کے گلی میں دیکھا فاسٹ فوڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، کھانا وانا ہے، تو کسی گھر کے اندر کچھ پک رہا تھا، میری ناک نے بتا دیا کہ اندر قورمہ بن رہا ہے، بریانی بن رہی ہے، بھلے دیوار کی اوٹ کیوں نہیں ہے لیکن احساس دلا دیا۔ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، ناک سے خوشبو کو محسوس کرے اور چاول بریانی کی خوشبو محسوس کرے، قورمے کے پکنے کی خوشبو کو محسوس کرے، لیکن تو اپنے رب کو بنانے والے کو محسوس نہ کر پائے اور تیری ناک نے سونگا، ویسے ہی چلا گیا۔ بیل دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بتا نہیں رہا کہ معاملہ کیا ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، کھانا پک رہا ہے، اچھا بھائی میں نے کہا ذرا 2 منٹ کے لیے وزٹ کر لوں، میں تو ملنے کے لیے آیا تھا، چلو انہوں نے بنایا ہے مجھے بھی دیں گے۔ اب ماشاءاللہ وہ لے کر کے آئے، آنکھ نے دیکھا کہ جو گھر پک رہا ہے یہ وہ نہیں ہے، کیونکہ ناک نے کچھ اور بتایا تھا، جو دیا جا رہا ہے یہ شاید کل کا پرسوں کا پکا ہوا باسی ہے لگ رہا ہے۔ ہاں سب سے پہلے کیا کیا، ہاتھ نے اس کو چیک کرا، آنکھ نے پاس کر دیا، اوکے ہے لے لے، ہاتھ لگا تو گرم زیادہ ہے، گرم زیادہ ہے، تھوڑا رکھ لیا، ہاتھ نے محسوس نہیں ہونے دیا، کپ کو اٹھایا سائیڈ سے تو وہ اتنا گرم فیل نہیں ہوا، لیکن جب ناک کے قریب لے کے آئے تو ناک نے بول دیا بے سڑاند آ رہی ہے، یہ خراب ہے، یہ باسی ہے، چھوڑ دے نہیں کھانا۔ ناک نے بھی پاس کر دیا، تو نے لپس کے ساتھ لگایا، ہاتھ کو اتنا گرم نہیں لگا لیکن لپس کو زیادہ گرم لگا تو تیرے رب نے کہا اس کو ریجیکٹ کر دے، ابھی نہیں پی، رکھ، ویٹ کر لے۔ یہ کون ہے جو تیرے اندر یہاں لپس پہ سینسر لگوا کے بیٹھا ہے؟ اور پھر یاد رکھ، تو نے ایک گھونٹ بھرا یا منہ میں لیا، زبان نے کہا کہ ٹیسٹ خراب ہے، مرچ زیادہ ہے، ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، نکال دیا۔ اچھا زبان نے بھی پاس کر دیا، لعاب دہن نے بھی پاس کر دیا، دانتوں کے نیچے پتھر آ گیا تو کہا نہیں 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 کچھ پرابلم ہے، اس میں ریت ڈلی ہوئی ہے، اس میں بجری ہے، اس میں وہ پرابلم ہے، نکالا کہ نہیں نکالا؟ ارے جس رب نے تیرے لیے اتنے سینسر لگائے تجھے اس رب کی پہچان نہیں آئی، کہا گرم ہے تو ہاتھ بتا دیں گے، بدبودار ہے تو ناک بتا دے گا، زیادہ گرم ہے تو تیرے ہونٹ بتا دیں گے، اگر جو ہے وہ جلا ہوا ہے یا کڑوا ہے یا پھیکا ہے تیری زبان بتا دے گی، اگر سخت ہے یا خراب ہے تیرے دانت بتا دیں گے، لیکن یہ ذرا میرے پیغمبر سے پوچھ حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے کہ؟ اور یہ پوچھ کس نے حلال کرا ہے کس نے حرام کرا ہے؟ ارے 4 پاؤں ہے خنزیر کے، دیکھنے میں راجن پوری بکرے سے بھی زیادہ سفید ہے، گھر میں پالا ہے، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، صاف ستھرا ہے، دھلایا ہے، عطر کے اندر اس کو پالا پوسا ہے، اس کو کھجوریں کھلائی ہیں، اس کو بڑا میٹھا کستوری زعفران دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے حرام ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، یہ خنزیر جو ہے جتنا مرضی خوبصورت ماحول میں بھی پلا ہو، خنزیر خنزیر ہے، کیونکہ تیرے رب کو اچھا نہیں لگا۔ تو یہاں تو نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا دیا، معبود بنا لیا، پی پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نلکی ہے تو مولانا یہ بھی مشروب، پانی بھی مشروب، 7 اپ بھی مشروب، پینے کو پیپسی بھی تو پیتے ہیں، یہ بھی تو پیتے ہیں، تو اس شراب میں بھلے کیا ہے؟ الے پی پی، انسان کہہ رہا ہے پی تیرا ٹھنڈا ہوئے جی تین اور کسے نلکی، یہ تیرے میرے بول ہوں گے۔ آواز آئی اٹ وانٹس مور، دل ہے تو مانگو، اور بڑی بڑی آواز آئی، آسمان سے آواز آئی میں تیرا رب ہوں نا، تیرا من میں نے بنایا، وجود میں نے بنایا ہے، مجھے پتا اس میں کیا ڈالنا ہے کیا نہیں ڈالنا۔ بڑے دوستوں نے مشورہ دیا موٹر سائیکل میں اوپر والی ٹینکی ایک دفعہ موبائل سے فل کروا لیجئے،
جس نے بنایا تھا اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ادھر پیٹرول ڈلے گا، ادھر پہ موبائل اہل چلنے والا نہیں ہے، تیرے رب نے تیری باڈی بنائی ہے، تو بنا لے، چلا لے، ڈال لے۔ دوست کہہ رہے ہیں لیکن شریعت کہتی ہے کہ شراب حرام ہے، خمر حرام ہے، نہیں چلے گا۔ ارے جام پہ جام پینے کا کیا فائدہ، شام کو پی صبح اتر جائے گی۔ 2 گھونٹ کتاب و سنت کے پی کے تو دیکھ، 2 گھونٹ توحید و سنت کے پی کے تو دیکھ، پوری زندگی مزے میں گزر جائے گی۔ تیرا وجود، تیرا منہ، تیرے دانت، تیرا دہن، تیرا گلا۔ ساؤنڈ سسٹم پہ بات ہو رہی تھی تو یہ بھی ذرا کر لیں۔ ماشاءاللہ، یہ تجھے رب نے فری میں ساؤنڈ سسٹم کا دوسرا پہلو دیا ہے، آواز اور سوز۔ رب نے یہ 19 سائز کا کٹ لگایا، اس کے اندر دہن اور اوپر تالو رکھا، دانتوں کی جکڑ اور زبان کا گھماٹو دیا۔ کبھی دیکھا نا جب لنٹر ڈل رہا ہوتا ہے تو جو وہ آپ نے مشین لگا کیسے وہ بجری کو، ریت کو، سیمنٹ کو مسالہ بنا کے گھما گھما کے پانی وانی ڈال کے برابر مکسچر بنا کر کے پھر وہ آپ کو دے رہی ہوتی ہے۔ یہ رب نے تیرے مکسچر کی مشین تجھ کو مفت میں دی ہے۔ کبھی لینٹر ڈلوانا ہو تو ریٹ کا پتہ کر، مکسچر کتنے میں آتا ہے، کتنا وہ لے رہا ہوتا ہے۔ یہ رب نے تجھے سال ہا سال سے دیا۔ پھر اندر کو 2 سوراخ رکھے، ایک معدے کی طرف، ایک سانس والا پھیپھڑے کی طرف۔ جو پھیپھڑے کی طرف جا رہا ہے کمال بنایا، اس میں اندر ہوا گئی، اس کو آکسیجن ملی، کاربن کو لے کے واپس نکلا۔ جب واپس نکلنے لگا تو یہ ہوا تیرے گلے میں لگے ہوئے تاروں سے ٹکرائی، جب تاروں سے ٹکرائی تو آواز پیدا ہوئی۔ تار بھی رب نے عجیب دیے، بندہ موٹا ہو آواز پتلی، بندہ پتلا ہو آواز موٹی، عبد الرحمن السدیس ہوں آواز باریک نکلے، امیر حمزہ ہوں آواز بھاری نکلے۔ تیری آواز اور میری اور، کسی کے تار اور سوز بڑے کمال کے، آواز سریلی اور مترنم، کسی کی جو ہے وہ آواز میرے جیسی مولانا جونا گڑھی کی ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی، آواز اور ہے، سوز ہے۔ آواز اللہ نے دی، کیسے بنی؟ تاروں سے ٹکرائی۔ اللہ نے تالو کے گنبد میں آواز کو ایک پورا جوبن دیا۔ اس جوبن کو کیسے کیا؟ زبان سے گھمایا۔ جب زبان سے ہوا گھومی، دانتوں سے جکڑ دی اور جکڑ کی پکڑ دے کے حرف بنے، حرف پہ حرف چڑھایا، لفظ بنے، لفظ پہ لفظ جو ہے جوڑا، وہ جملے بنے، جملے سے جملہ بنا، وہ الفاظ کے بعد کلام بنا، کلام جو ہے وہ نکلا۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ میں بول کیا رہا ہوں؟ حضرات، یہ آواز کا سسٹم تیرے منہ میں، تیرے گلے میں، تیرے تاروں میں، یہ حسن، یہ جمال بنایا تو کس نے بنایا؟ جس نے بنایا اس نے کہا قرآن پڑھا کر، اور جس نے کان لگائے اس نے کہا قرآن سنا کر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرے دل کو سکون ملے گا تو رب کا کلام سن کے جس نے بنایا ہے۔ کیونکہ جینون والی چیزیں مشینری میں جینون چلتی رہیں تو جینین کا کام اچھا ہوتا ہے، یہی دعوت توحید ہے۔ آئیے آگے بڑھیے، وجود کو دیکھیے، سینے میں پھیپھڑے دیکھے، دل کی دھڑکن کو دیکھ، آنے والے خون کو کس فیکٹری میں بنایا جا رہا، کھایا خشک ٹکڑا ہے خون پھر بھی بن رہا۔ غریب کا بچہ بھی کھاتا ہے تو خون بنتا ہے، تو گوشت کھائے تو خون بنتا ہے، دال کھائے تو خون بنتا ہے۔ جو لقمہ تیرے پیٹ میں گیا اس کی گلوکوز بن رہی ہے اور وہ تیرے وجود کو، پٹھوں کو طاقت دے رہی ہے۔ خون تیری باڈی سے پمپ ہوتا ہے۔ ایک دل پمپ مارتا ہے تو پتہ ہے کتنی دور جاتا ہے؟ بڑے بڑے ہیوی پریشر والے پمپ ہیں لیکن اتنا ہی مار نہیں کرتے۔ ایک دفعہ دل پھیلنے کے بعد یوں جب اکٹھا ہوتا ہے تو 90,000 کلومیٹر تلک خون پہنچا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے میرے اور آپ کے وجود میں جو شریانے ہیں 90,000 کلومیٹر تک لمبائی ہے ان کی۔ 1 میٹر کی وہ ہینڈ فری ہوتی ہے نا، اس کی گنجلکیں ختم نہیں ہوتی، الجھنیں ختم نہیں ہوتی، جیب سے نکالتے ہیں تو سیدھا کرتے کتنی دیر لگتی ہے۔ تیرے وجود میں 90,000 شریانے وریدیں بنا کے اتنی لمبائی، اتنی ایڈجسٹمنٹ کری ہے، اور تیرے رحمان نے کری ہے، کمال کری ہے، لاجواب کری ہے۔ اگر کوئی اور ہے ایسا دنیا کی ٹیکنالوجی میں ایسا پمپ بنا دے کہ وہ یہاں سے تو چلائے۔ اچھا ویسے میں نے پورے کراچی میں دیکھا ہے، یا شاید میرے ساتھ ہو پرابلم جہاں میں رہا ہوں، پانی کا پریشر نہیں ہے اتنا آپ لوگوں کے، بہت کم کہیں بلڈنگوں میں ہو کہ ہو، وگرنہ یہی ہے پتہ کرتے جی پرابلم ہے یہاں کی۔ ارے تیرے وجود کا کبھی اس نے بی پی لو ہونے دیا؟ لو تبھی کرتا ہے جب تیری بندگی میں لو پن آتا ہے، جب تو ڈھیلا پڑتا ہے۔
تجھے یاد دلانے کے لیے کہ میں ہوں. اگر تیری دھڑکنیں سلو چلیں تو مسئلہ بنے، بی پی لو ہو تو تو گھبرانے لگے. کون ہے جو نارمل رکھتا ہے؟ کون ہے جو اس کو اپ نہیں ہونے دیتا؟ کون ہے جو تیرے بخار کو اور ٹمپریچر کو 98 کے اوپر مینج کر کے رکھے ہوئے ہے؟ وہ تیرا رب ہے. اگر کوئی اور ہے تو بتا. ہوتا تو 104 سے جب بخار اوپر جاتا یار آر پار نہ ہوتا. 10-20 بھاگتے ہوئے 1122 آتے جاتے راستے میں ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے تو مر نہ جاتا. لیکن رب نے بتایا کہ میں ہوں، میں اکیلا ہوں جو نظام ہستی چلا رہا ہوں. وفی انفسکم افلا تبصرون. دل ہے تو ذرا دل سے سمجھ کہ تیرا رب ورجل قلبہ معلق بالمساجد. کامیاب وہ ہے کہ جس کی زندگی رب کی بندگی سے جڑی ہوئی. اور آخری گزارش، اللہ تعالیٰ نے پیٹ دیا ہے نا، پیٹ بات تو میں کر چکا. اس میں جو مرضی ڈالیں، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، حلال ہضم، حرام ہضم، اپنا کھا لے، کسی اور کا چھین کے کھا لے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں کبھی لقمہ حرام نہیں گیا. یاد رکھیے رب وہ ہے، تو نافرمان بن جائے تو تجھ سے روٹی نہیں چھینے گا، صرف تجھے اپنے در پہ نہیں آنے دے گا. اس لیے تیرے قدم تیری پہچان کرواتے ہیں. کون ہے کہ جو بیٹھے ہوئے، مجھے نا کرین آپریٹر سے مل کے میں نے کئی دفعہ پوچھا ہے کہ یار اگر تیرا دل کرے کہ یہ جو اس کا آگے لگا ہوا ہے منہ، جو بھی اس کو کہتے ہیں، تیرا دل کرے کہ تو بیٹھے بیٹھے ایسے مزے سے سویا ہو یا بیٹھا ہو اور تو کہے کہ اوپر اٹھ جائے تو اٹھتا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں، اس کا لیور ہے، اس کو پہلے میں پکڑوں گا، پریس کروں گا، دباؤں گا، پھر ہے. اچھا آپ واش روم جانے کے لیے چارپائی پہ لیٹے ہوتے ہیں، کس بٹن کو ٹچ کرتے ہیں؟ پتہ کرے. بس مائنڈ آتا ہے نا، مائنڈ میں ایک خیال، وائس آپریٹ بھی نہیں، دماغ کے اندر بس ایک تصور، پریشر کہیں پہ پڑا ہے اور آرڈر لگ گیا ہے. لیٹا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، بیٹھا ہوا نیچے پاؤں لگا رہا ہے، پاؤں میں جوتا لے رہا ہے، قدم چلنے شروع ہو گئے ہیں، چلتے ہوئے یہ اندر چلا گیا ہے. کس بٹن کو پریس کیا ہے کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ اپنے شلوار چادر تہمت پینٹ کو اتارنے لگ گئے ہیں؟ کون سا بٹن پریس کرا ہے جناب کہ آپ بیٹھنے لگ گئے، گھٹنے فولڈ ہونے لگ گئے ہیں، آپ جو ہے وہ کموڈ پہ بیٹھ گئے یا نیچے سیٹ پہ بیٹھ گئے؟ کس بٹن کو دبایا ہے؟ اس بٹن کو دبایا. آج کل نئی سے نئی جو ٹونٹیاں آئی ہیں نا مارکیٹ میں، ان کے نیچے ہاتھ کرنا پڑتا ہے تو کیمرے کے ساتھ دیکھ کے پھر وہ چل پڑتی ہیں. لیکن ادھر تو نے کوئی کیمرہ بھی کوئی ایسی چیز نہیں لگائی. کس حصے کو کھولا ہے کہ آٹو تیرے پیشاب کے راستے کھول دیے گئے ہیں، پخانے کے راستے ان کو جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. ایسی الاسٹک کہیں سے لانا کہ تیرے رب نے اس کو کب سے اس بوجھ کو برداشت کرتے کھلتے بند ہوتے، وہ سوراخ جو ماں کے پیٹ میں اللہ نے پردے سے لگائے پردے میں رکھے، تجھے پھر بھی رب کا پتہ نہیں چلا. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے. الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. اللہ تعریف تیری ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تیرا ثانی کوئی نہیں. میں تیرا کھا رہا ہوں، میں تیرے گیت گانے لگا ہوں. اور ادھر کیا کہتا ہے؟ میں تیرا کھاواں، میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. ادھر کیا ہے؟ محبوب اور رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ میں تیرا کھا رہا ہوں، میں تیرے گیت گا رہا ہوں، تیرے لیے تعریفیں ہیں، تو نے کھلایا ہے، تو نے پلایا ہے. اور گلے سے گزرنے کے لیے اللہ اسے پیٹ میں بھیجنے کے لیے سانس کی نالی پہ پہرے دار بٹھایا ہے. اس کوے کو جو لٹکا ہوا ہے اس نے وہ سائیڈ بند کر دی ہے. ٹریفک ادھر کو اشارہ جو ہے وہ سگنل دے دیا ہے، یہ پیٹ میں گیا ہے. اللہ پیٹ میں جا کے ڈیوائیڈ ہوا ہے، پسا ہے، چلا ہے، پاور کو میرے خون میں بھیج دیا، پٹھوں میں بھیج دیا. اللہ جو نقصان دہ چیزیں تھی تو نے پیشاب اور پخانے سے رستے دے کے ان کو نکلنے کی راہیں بنا دی ہے. اگر تو نہ بناتا تو میں کیا کرتا؟ تیرے قدموں کو جو واش روم تک لے جاتا ہے، ایک ضرورت کے تحت وہ چاہتا تو تجھے مسجد بھی لا سکتا تھا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تو اپنی مرضی سے آ. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. درد تجھے ہسپتال لے جا سکتا ہے، ڈاکٹر تک لے جا سکتا ہے، وہ تجھے ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ تو نے جہاں نہ جانے کی قسم کھائی ہو تجھے جانا پڑ جائے. اگر تو نے حلف اٹھا ہی لیا ہے، قسم کھا ہی لی ہے کہ میں نے رب کے در پہ نہیں آنا، اللہ کے در پہ نہیں جھکنا، جھولی کو رب کے سامنے نہیں پھیلانا، اللہ سے نہیں مانگنا، رب وحدہ لا شریک کو تسلیم نہیں کرنا،
وہ منوانا جانتا ہے، لیکن ابھی تجھے دیکھ رہا ہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ کل کو یہ نہ کہے کہ زبردستی منوایا تو کیا منوایا۔ اپنی محبت اور پیار سے اتنی نعمتوں، اتنی رحمتوں، اتنے کرم، تیرے وجود، تیرا انگ انگ، اس کا رنگ رنگ، اس کا ڈھنگ ڈھنگ، اس کا سلیقہ، اس کا طریقہ جینا اور اس کا حسن، اس کا جمال تجھے رب ذوالجلال کا کر دے۔ یہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 21 تیری زندگی کو بدل کے رکھ دے، شرک کی راہوں سے جدا کر کے تجھے اللہ کرے رب کی توحید کے رستے پہ لے آئے۔ یہی کامیابی، یہی کامرانی ہے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔